ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ بڑی بڑی بات کرتے ہیں کہ جناب ہم بڑے اصول والے ہیں، ہم نیا پاکستان بنائیں گے۔ کل دیکھا آپ نے کس طرح سے ایک ہی بارگاہ میں سب جا کر جھک گئے، اور بنی گالا بھی جا کے کوئٹہ میں اسی جگہ پہ جا کے جھک گیا، اور بلاول ہاؤس والے بھی اسی جگہ کوئٹہ والی جگہ پہ جا کر جھک گئے، ایک ہی جگہ پہ جا کے سجدہ کر دیا۔ کون ہے بھائی؟ کس کے آگے جا کے جھکے ہو؟ کون ہے وہ؟ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ چابی والے کھلونے چابی والے۔ سینٹ میں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کی نشست ہارنے کے بعد یہ تھا میاں نواز شریف کا پہلا خطاب۔ اپنی صدارت کی گدی اپنے ہی بھائی میاں شہباز شریف کو سپرد کرنے کی تقریب میں نواز شریف خوب گرجے برسے، جہاں انہوں نے آئندہ الیکشن میں اپنا مینڈیٹ بتا دیا اور عوام کو ریفرنڈم کی راہ دکھا دی۔ میاں صاحب کے اتحادیوں نے بھی کل ہونے والے انتخاب کو جمہوریت کش قرار دیا۔ میر حاصل بزنجو کے مطابق کل کا دن پارلیمان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا اور بالادست قوتوں نے بتا دیا کہ وہ پارلیمان سے بھی زیادہ بالادست ہیں۔ تجزیہ کاروں کی نظر میں بھی کل سینٹ کو مینج کیا گیا۔ ادھر عمران خان نے بھی آج اپنے نئے مشن کا اعلان کر دیا۔ گو نواز گو تو ہو گیا ہے، گو نواز گو تو کیوں نکالا ہو گیا ہے۔ اب شہباز شریف باری تمہاری ہے۔ یہ تمام محاذ آرائی ملکی سیاست کو کہاں لے کر جائے گی؟ کیا واقعی بالادست قوتیں پارلیمان سے بھی بالادست ہو گئی ہیں؟ اگر سینٹ کو مینج کیا گیا ہے تو کیا اس کے دور رس نتائج نکلیں گے؟ السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ میں نیو یارک میں ہوں اور ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم بین الاقوامی بات چیت کریں گے اور جو موضوع ہے اس پہ بات چیت کریں گے۔ نیو یارک میں آئی تھی سپاٹ لائٹ انیشیٹو کو کور کرنے۔ یہ ایک یونائٹڈ نیشنز اور ای یو نے مل کے ایک جدوجہد کی ہے کہ جو خواتین کے اوپر تشدد ہوتا ہے اس کا خاتمہ ہو۔ آج سوچا تو تھا کہ اس کے اوپر بات کریں گے، مگر پاکستان کے اندر حالات ایسے بن چکے ہیں کہ پاکستان کے سینٹ کے جو انتخابات ہوئے ہیں اس کے اوپر نظر ڈالنا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے آج ہم نے دعوت دی ہے نامور تجزیہ کار اور صحافی عارف نظامی صاحب کو، لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور نامور صحافی اویس توحید صاحب کو، وہ بھی ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں۔ جلدی ہمیں مجاہد بریلوی صاحب بھی جوائن کر لیں گے، اور انہوں نے ایک گہری نظر رکھی ہے سینٹ الیکشنز کے اوپر، اور یہ جو 80 کی دہائی میں سیاست ہوتی رہی ہے اس کے اوپر بھی یہ نظر ڈالتے رہے ہیں۔ تو عارف نظامی صاحب، آج آپ کو 80 کی دہائی واپس یاد آ گئی؟ کیا وہی کچھ ہو رہا ہے جو 80 میں ہوا تھا؟ نہیں، وہ 80 کی دہائی اور اب ذرا فرق ہے۔ اگرچہ جو چیز پاکستان میں ایک چیز جو کانسٹنٹ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ پارلیمنٹ کی بالادستی اور بغیر کسی انٹرفیرنس کے آزادی سے جمہوریت چلتی رہے، وہ تو کبھی بھی نہیں ہوا۔ 80 کی دہائی میں تو خیر بالکل ہی ایک یعنی 1988 تک تو ضیاء الحق صاحب خود بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ دور تو بالکل ہی سیاہ تھا۔ اب کم از کم یہ جو چلیں 90 کی دہائی کہہ سکتے ہیں۔ جی، 90 کی دہائی آپ کہہ سکتی ہیں کہ اس میں ایک میوزیکل چیئر تھا۔ وہ یہ تھا کہ بے نظیر آئیں 88 میں، ان کو فارغ کر دیا گیا 90 میں، پھر نواز شریف آئے، ان کو 93 میں فارغ کر دیا گیا، پھر بے نظیر آئیں، ان کو فارغ کر دیا گیا 96 میں، اور 96 میں نواز شریف آئے، ان کو 99 میں فارغ کر دیا گیا۔ اور ان تمام جو چیزیں تھیں، ان میں اس وقت کے فوجی سربراہان اور آرٹیکل 58(2) بی سے لیس صدر، شاید آخری مرتبہ ایسا نہیں تھا وہ مشرف کے دور میں، وہ تو ایک ڈائریکٹ کو تھا، حکومتوں کو اپنی مدت پوری کرنے سے پہلے گھر بھیج دیا تھا۔ لیکن جو موجودہ سسٹم ہے یہ بڑا ہائبرڈ سسٹم ہے اس لحاظ سے
کہ حکومت برطرف نہیں ہوئی, حکومت تو اپنی جگہ پہ ہے, وزیر اعظم برطرف ہو گئے. مگر عارف نظامی صاحب اس وقت بھی کہا جاتا تھا کہ جو سیاستدان ہیں وہ چابی والے کھلونے ہیں, جس طرح آج میاں نواز شریف صاحب نے کہا. یہ بات میاں نواز شریف کی ٹھیک ہے, لیکن میاں نواز شریف خود بھی اگر کہ ٹو رانگز ڈونٹ میک ون رائٹ, لیکن میاں نواز شریف بھی چابی والے کھلونے رہے ہیں. اس وقت تو وہ باتیں اور طرح ہی کر رہے ہیں جبکہ وہ اپوزیشن میں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو بے نظیر جو زرداری صاحب والا دور تھا اس سے پہلے جب وہ صدر تھے, تو وہ وردی پہن کے چلے گئے تھے وہاں میمو گیٹ میں جب وہ معاملہ چل رہا تھا. پھر نواز شریف صاحب نے مطالبہ کیا تھا یوسف گیلانی صاحب کو خلاف, جب جوڈیشری اس وقت کی حکومت کے خلاف تھی اور گیلانی صاحب کو ایک خط نہ لکھنے پہ وہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ کر رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے ریزائن کریں, گھر جائیں, اگر آپ کو عدالت نے کوئٹ کر دیا تو واپس آ جائیں. تو اس گیم میں یعنی میں یہ کہوں گا کہ اس عوام میں سبھی جو ہیں وہ ایک قسم کے ایکسپوزڈ ہیں. اویس توحید صاحب, یہ بات تو صحیح ہے کہ ماضی کے اندر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ چابی والے کھلونے رہ چکے ہیں, مگر جی تو سوال صرف یہ ہے کہ بلوچستان سے ہی, اور بہت سارے تجزیہ نگار یہ سوال کرتے ہیں کہ بلوچستان سے ہی اتنے انڈیپینڈنٹ کیسے آ جاتے ہیں اور ان کو مینیپولیٹ کرنا کیوں آسان ہو جاتا ہے. افتخار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت, اویس توحید صاحب سے ہم جلد بات کریں گے. جی افتخار صاحب, کیا وجہ ہے کہ بلوچستان کے جو ایم پیز ہیں وہ اتنی آسانی سے مینیپولیٹ ہو جاتے ہیں؟ بلوچستان سے تو آپ نے بھی ایک زمانے میں رپورٹنگ کی تھی. آپ کو کس نے کہا کہ وہ مینیپولیٹ ہو جاتے ہیں؟ نا دیکھیں نا, ہم پہلے سے ایک ججمنٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ مینیپولیٹ ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے. وہ الیکٹڈ لوگ ہیں, وہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں. ہم یہ بیٹھ کے جو کونسل کا الیکشن ہی لڑ سکتے ہیں اپنے محلے میں, ہم کہتے ہیں وہ مینیپولیٹ ہو گئے ہیں. کیا یہ زیادتی نہیں ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں؟ نہیں, ویسا بات تو یہ ہے کہ جو اس وقت چیف منسٹر بنے ہیں بلوچستان کے, ان کے پاس صرف 544 ووٹس تھے افتخار صاحب. تو پھر سوال آپ اپنی بات نہ کرا کریں, دوسرے کی بھی سن لینا. 540 ووٹ تھے, اور جب وہ میاں نواز شریف کے ساتھ تھے تو اچھے تھے, جب انہوں نے میاں نواز شریف کو چھوڑ دیا برے ہو گئے. یہ کوئی رویہ اچھا نہیں ہوتا. یعنی یہاں تو آپ کا رویہ ایک ہو اور آپ کے اصول ایک جیسے ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر سیاست میں آپ اصول اس لیے روز بدلتے رہیں کہ اگلا فریق آپ کو ساتھ چھوڑ دیا تو برا ہو گیا, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اب 500 آج تو نہیں لیے نا اس نے یہ ووٹ, اس نے 2013 کے الیکشن میں یہ ووٹ لیے. اس دن سے وہ اتنے ووٹوں کے ساتھ بیٹھا تھا, تب تو اچھا تھا, اور آج وہ برا ہو گیا. یہ رویہ مناسب نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو سینٹ الیکشن ہوئے ہیں اس کے کیا نتائج ہوں گے جمہوریت کے اوپر؟ اچھے نتائج ہوں گے؟ بہت برے نتائج ہوں گے. پاکستان کی جمہوریت جو ہے وہ اشرافیہ کے ہاتھوں میں جا رہی ہے, اور خاص طور پہ جو دولت والے ہیں, جو پیسے والے ہیں, جو ملٹی ملینر ہیں, جو بلینر ہیں, وہ آپ کی اس سیاست کو اپنے ہاتھ میں لے گئے ہیں. ان کی پہلی کامیابیاں ہوئی ہے کہ ان کو ایک اتنے بڑے ایوان کے اندر پیسے کی بنیاد کے اوپر جانے کا موقع مل جاتا ہے, اور پھر ان کو آپ نیلا پاسپورٹ پاکستان کا دے دیتے ہیں, اور پھر جو چاہے وہ کریں. اصل میں یہ جو جمہوریت کی تباہی ہو رہی ہے, اس کی ذمہ دار کون ہے یہ آپ کو سوچنا ہو. مگر افتخار صاحب, آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر بھی بہت رپورٹنگ کرتے رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس طرح رضا ربانی کو سنپ کر دیا, صادق سنجرانی کو سامنے لے کے آ گئے, تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کے اوپر کیا فرق پڑے گا؟ ورکر کیا سوچے گا یہ بتائیے. دیکھیں, ووٹر کیا سوچے گا, ووٹر فیصلہ تو پھر بہرحال ووٹر نے کرنا ہے. اور آپ کا یہ سوال بڑا ہی اچھا ہے, اور یہ ہے جمہوری سوال کہ ووٹر نے ڈیسائڈ کرنا ہے. اگر ووٹر ان کو ووٹ دیتا ہے تو آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کا فلسفہ اور میرا فلسفہ, بیکاز یہی جمہوریت ہے. جو 51 ووٹ لے گا وہ جیت جائے گا, جو 49 ووٹ لے گا وہ ہار جائے گا. یا تو ہم اس نظام کو بدل ڈالیں. اب اس نظام میں بہتری کا رستہ صرف ایک ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ہم کہیں خدا کے واسطے اپنی پارٹیوں کو آرگنائز کرو, اپنی پارٹیوں کو بناؤ, اپنی پارٹیوں کے اندر جمہوریت آؤ, تاکہ ہم کھلے عام ان کی مدد کر سکیں, ان کی حمایت کر سکیں. اگر یہ پارٹیاں ایسے چلتی نہیں جیسے آپ دیکھ رہی ہیں کہ آج بھی ایک پارٹی پریزیڈنٹ کا انتخاب ہوا ہے, اگر آپ وہاں پہ موجود تھی یا نہیں تھی مجھے نہیں پتا, باہر اگر آپ جا کے دیکھتی جو پیسے کی جو ریل پل تھی گاڑیوں کی شکل میں, تو آپ حیران ہو جاتی
कि ये सियासी पार्टियां क्या हैं? ये सियासी पार्टियां क्लब बन गई हैं। जिस तरह किसी बड़े क्लब की मेंबरशिप लेने के लिए आपको बहुत पैसा देना पड़ता है, देखा जाता है कि आपकी साख क्या है, आप मालदार कितने हैं, आपका खानदानी बैकग्राउंड क्या है। बड़ा सियासत में खानदानी बैकग्राउंड नहीं देखा जाता, तो माल को देखा जाता है। ये क्लब बन चुके हैं, इनमें कोई आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। जी वैसा मैंने इफ्तिखार साहब से ये सवाल किया, शायद उन्होंने इसको अच्छा नहीं समझा। बहरहाल कुछ रिपोर्टिंग हमने भी की हुई है। तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं इस वक्त, वो ये बार बार कहते हैं, और उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी रजा रब्बानी साहब हमारे एक पुराने खिलाड़ी थे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब जो सादिक संजरानी को सामने लेके आए हैं, उसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत पर क्या असर होगा और वोटर पर क्या असर होगा? देखिए, बात ये कि रज़ा रब्बानी साहब को और जो पार्टी के नज़रियात, बचे खुचे नज़रियात थे, उनको लगता है कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने OLX पे रख के बेच दिया, और बीच चौराहे पे रज़ा रब्बानी साहब को तनकीद का निशाना बनाया कोयटा के अंदर। बहुत अफसोस हुआ, ज़ाती तौर पे भी अफसोस हुआ, और उन सारे लोगों को अफसोस हुआ जो किसी न किसी तरीके से पार्टी से बराह रास्त, तो एक बहुत अफसोस की बात है। लेकिन मुनीज़े देखिए, इस सेनेट के चुनाव के अंदर तीनों पार्टीज ने अफसोस के साथ कंप्रोमाइज़ किया है। आप ये देखिए कि पीपल्स पार्टी ने रज़ा रब्बानी को अलग किया और फिर जगहसाई करवाई, और फिर बीच चौराहे पे खड़े हो गए जहाँ पे इमरान खान साहब ने उन पे सियासी वार किया और कहा कि हम PPP के कैंडिडेट का चेयरमैन को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इमरान खान साहब ने एक वार किया, आसिफ अली ज़रदारी साहब उसका शिकार हुए, फिर डिप्टी चेयरमैनशिप पे इमरान खान साहब ने वोट दे दिया। दोनों का एक तरह से साझेदारी हो गई, जो माजी में एक दूसरे के दुश्मन थे तो उनकी साझेदारी हो गई, दोनों ने असूलों पे सौदेबाजी की। और ये जो गेम है वो तो शुरू से इसमें कहीं गड़बड़ है, जहाँ पर बलूचिस्तान की हुकूमत का टॉपल होना, फिर आज़ाद उम्मीदवारों का आना। ये उम्मीदवार हमने पहले ही अनाउंस कर दिए थे कि इनकी कामयाबी यकीनी है, और वही हुआ। लेकिन उसके बाद आप ये देखिए कि PMLN ने क्या किया। PMLN ने भी सियासी चाल चली। उनको पता था मुनीज़े कि रज़ा रब्बानी साहब और आसिफ अली ज़रदारी साहब के दरमियान एक दीवार है, एक खलिश है, एक रंजिश है, क्योंकि उनको तो पार्टी के टिकट भी नहीं दे रही थी सेनेट का। ये तो बिलावल भुट्टो साहब ने की इंसिस्टेंसी, और फिर वोट भी उन्हें कम पड़े। तो ये हमें जब पता है तो नवाज शरीफ साहब को नहीं पता था। उन्होंने कहा एक और वार लगाओ और PTI और PPP का गठजोड़ ना होने दो। अब आप मुझे बताइए, ये जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां लेके चल रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि चाबी से चलाने वाले खिलौने बारगाह के अंदर जो है झुक गए, तो बारगाह मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को कह रहे हैं और रावलपिंडी को कह रहे हैं। तो ये साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उनका माजी क्या है? के ओपनिंग बैट्समैन थे, उन्होंने 85 के नॉन पार्टी बेसिस इलेक्शन में शाहिद खान अब्बासी के वालिद के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, और किस तरह की कैंपेन की थी, किस तरह की कैंपेन की थी। सेनेट इलेक्शंस को इन्होंने मैनेज किया है, क्या बेहतर तरीके से कर सकते थे और अलायंसेस अपने ज्यादा मजबूत कर सकते थे। ये हम नाज़रीन आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट, और बात हो रही है सेनेट इंतखाबात पर। आरिफ निजामी साहब, जो आखिरी वक्त पर नून लीग ने राजा जफरुल हक का चुनाव कर दिया, उसे क्या नून लीग के वोटों को धचका पड़ा है आपकी नजर में? देखिए, 2-3 चीज़ों से PMLN को धचका पड़ा। ये तो ठीक है कि चाबी के खिलौने और ये और वो, ये नैरेटिव अपनी जगह पे मियां नवाज शरीफ का वो ठीक है। ये तो खेल उस वक्त शुरू हुआ था जब सनाउल्लाह ज़हरी साहब को के ख़िलाफ़ कूड डेटा हुआ था, यानी एक किस्म का कूड डेटा विद इन दी असेंबली, और पार्टी को तोड़ फोड़ करके कदूस बेनज़ीर साहब को लाया गया। लेकिन सनाउल्लाह ज़हरी साहब जो थे वो भी जो जिस तरह एक टिपिकल सरदार की तरह चला रहे थे, कोई काम नहीं करते थे, करोड़ों रुपए जो हैं वो बनाए जा रहे थे रोज़ाना, वो एक अलग दास्तान है। ये साहब जो हैं निस्बतन ये अच्छे फ़ाल और मेहनती आदमी हैं। लेकिन इस बात को छोड़ दें, इस वक्त बात यह है कि ये सारा खेल वहाँ से शुरू हुआ। जहाँ तक आपके सवाल का तल्लक है कि मियाँ नवाज शरीफ ने राजा जफरुल हक को, ये उनकी एक स्ट्रेटेजिक गलती थी, और ये इससे ज़्यादा बड़ी गलती ये थी कि वो किसी को भी कैंडिडेट बनाते, उन्होंने आखिरी मोमेंट तक
یہ نہیں بتایا کہ کون کا کینڈیڈیٹ ہے. وہ خود لاہور بیٹھے ہوئے تھے, الیکشن وہاں ہو رہا تھا. اب دیکھیں بڑا فرق پڑتا ہے اس چیز سے کہ میاں نواز شریف خود اپنے جو سینٹ کے چیئرمین شپ کے ووٹر ہیں, جو سینیٹر ہیں, ان سے خود ملاقات کریں. اس معاملے میں وہ ہمیشہ ہی ذرا تھوڑے سے قائل رہے ہیں. وہ خود بہت کم ان کا اٹینڈنس اسپین ہوتا ہے. ان کا وہ دوسرے ڈیلیگیٹ کرنا جانتے ہیں. مثلاً وہ 7 مہینے کیبنٹ میٹنگ نہیں کرتے تھے. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کر کے تو کہتے ہیں ڈار صاحب تم دیکھ لو. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی جگہ الگ تھلگ ہیں. وہ ویسے تو بن گئے آج, وہ جیسے آپ کو کہا کہ پارٹی کے صدر ہیں, لیکن وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں. انہوں نے ان کا اپنا کیا رول ہے مسلم لیگ کے افیئرز میں. اب وہ خالی پنجاب کا چیف منسٹر تو نہیں ہے, وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھے. کیا انہوں نے کوئی رول ادا کیا, یہ بات دیکھنے کی بات ہے. تو مسلم لیگ کی یہ اوور کانفیڈنس ان کو مارا. اور ایک اور بات ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے بڑے شاطرانہ طریقے سے اپنے پتے کھیلے, اور انہوں نے جو ان کا ویکسٹ فلینک تھا, یہ تو انڈیپینڈنٹ والے لوگوں کے پیچھے, فاٹا کے ارکان کے پیچھے اور الائز کے پیچھے لگ رہے. انہوں نے میرے خیال سے ان کی پارٹی کے اندر بھی شفون مارا, جو ان کے بعض ایلینیٹڈ لوگ تھے یا جو جس طریقے سے بھی ان کو ترغیب دے کے. اور آپ نے ووٹ کاؤنٹ دیکھیں تو وہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسے یہ انہوں نے فیڈ کیا. لیکن میں آخری بات یہ کرنا چاہوں گا, صحیح ہے چونکہ بہت سارے تجزیہ نگار. جی عارف صاحب اپنا بات مکمل کریں. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس سارے کھیل میں جیسے بھی یہاں کہا گیا, عمران خان صاحب جو کل تک کہتے تھے کہ میں 22 سال کی اپنی سٹرگل زرداری سے ہاتھ ملا کے ضائع نہیں کر سکتا, انہوں نے ہاتھ تو ملا لیا ان سے. لیکن سیاست کے اندر پریگمیٹزم بعض اوقات کے نام پر آپورچونزم چلتا ہے, لیکن اس کے بدلے ان کو ملا کیا. چیئرمین سینٹ جو ہے وہ بھی ٹیکنیکلی تو شاید آزاد ہوں یا جو بھی ہوں, لیکن عملی طور پہ وہ پیپلز پارٹی کے آدمی ہیں. پھر عمران خان صاحب نے جو ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھے, اپنے ہاتھوں سے جا کے ووٹ ڈالے, جو ان کے بنے جو ڈپٹی چیئرمین جو ہے ان کو. تو مطلب ہے کہ عمران خان کو تو کچھ بھی نہیں ملا اس بارگن کے اندر. مجھے یہ سمجھ بہت نہیں اہم کہ نقطہ آپ کو اٹھایا ہے, باقی بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے. افتخار صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ بھی کیا یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ ایسے سینیٹرز ہیں جو اپوزیشن توڑ کے لے گئے تھے؟ آپ تو الیکشنز کافی کور کرتے رہے ہیں, آپ نمبر گیم جانتے ہیں. بالکل ایسا ہوا ہے. لوگوں نے کہا ہے, لوگوں نے تو کہا کہ ہم نے ووٹ دیا ہے مسلم لیگ کے مخالف امیدوار کو. انہوں نے تو کہا برملا, وہ خاتون نے 2 خواتین برملا کا ہے. دیکھیں جی, میں تو اس کو سارے معاملے کو اتنا مختلف سمجھتا ہوں. میں کہتا ہوں پیسہ کھیل رہا ہے, پیسے کی گیم ہے. کوئی مانڈی والا کوئی غریب آدمی تو نہیں ہے نا. یہ بلین ٹریلین روپے کی کھیل ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ حبیب اللہ صاحب سینٹ کے چیئرمین بن گئے یا اس کلاس کے لوگ غریب اور مڈل ڈور کلاس کے لوگ بن گئے. یہ سیاست ہے ہی نہیں ہے. یہ تو کھیل ہے اقتدار کے لیے. آپ کے پاس مگر افتخار صاحب یہ بتائیے کہ عام انتخابات میں کیا پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ کیا یہ شروعات ہے اس کی؟ یہ بالکل ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے. اور شاید اس پہ کام بھی وہ کر رہے ہیں. بالکل ہو سکتی ہے. یہ کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ سیاست میں اصول ہے ان کے پاس کوئی؟ نہیں, اس لیے چونکہ عمران خان صاحب تو جس طرح عارف صاحب بھی کہہ رہے تھے اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں, مگر دوسری طرف عارف صاحب نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا. ان کا کہ عمران خان صاحب کو کیا ملا جو ان دی اینڈ جو ہے جو سینیٹ چیئرمین وہ بھی عمران کو صرف ایک چیز ملی, عمران این پی نواز, وہ نواز کو اس نے کسی قابل بھی نہیں چھوڑا. یہی اس کی کھیل تھی, یہی وہ کہتا تھا, یہ وہ کر گیا. بہت بہت شکریہ افتخار صاحب. اویس صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. دیکھیے ایک طرف سے تو افتخار صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا ایک طریقے سے شاید سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے, از ناٹ رولنگ دیٹ آؤٹ. مگر دوسری طرف سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری قدغنیں لگ گئی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر. ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی آپ شاید وہ ایک آرڈر دے دیں کہ میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ اعلانات اور تقریر نہ کر سکیں. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ان کے لیڈران کے اوپر انک پھینکی گئی, جوتے مارے گئے. تو کیا جو اگلا انتخابات ہوں گے کیا اس کے اندر نون لیگ کھل کے کیمپین کر سکے گی؟ چونکہ پچھلے انتخابات کے اندر اے این پی اور پیپلز پارٹی تو نہیں کر پائی تھی.
دیکھیے منیجے، آپ کا براہ راست جواب دینے سے پہلے میں ایک بات صرف ایڈ کروں گا کہ نون لیگ کے پاس بھی بہت پیسے ہیں. افتخار صاحب جو آرگومنٹ دے رہے تھے تو وہ بھی بہت پیسے برسا سکتے تھے. بات کچھ اور ہے. ہوا کے جھونکے جہاں پہ چل رہے تھے وہاں پہ جے یو آئی کے ہم نے پہلے کہا تھا کہ ایک طرف ایک پلڑے میں آپ ڈالیں نواز شریف صاحب کو اور زرداری صاحب کو اور ان کی سیاسی جو بھی بصیرت ہے، اور دوسری طرف ڈالیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو ان کا فزیکل جثہ بھی بھاری ہوگا اور ان کی سیاسی پریگمیٹزم بھی بھاری ہوگی. انہوں نے بلوچستان کی جب حکومت ٹاپل ہو رہی تھی اس وقت بھی نواز شریف صاحب کا ساتھ نہیں دیا تھا. آخری وقت پہ وہ منحرف ہوئے اور ایم کیو ایم جو اسٹیبلشمنٹ سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ونڈو چاہ رہی ہے، انہوں نے بھی ہوا کے جھونکا دیکھا اور انہوں نے بھی ووٹ جو ہے وہ صادق سنجرانی اور اس طرف ڈالے. تو اور خود نواز شریف صاحب کے جو کچھ ایم این ایس تھے صاحب نے تو قسمیں کھائی ہیں کہ انہوں نے جو ووٹ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ڈالا ہے. قسمیں اور وعدوں میں کیا ہوتا ہے؟ قسمیں اور وعدوں میں کیا ہوتا ہے؟ جو اطلاعات ہیں وہ تو یہی ہیں. اور آخری وقت پہ جس طرح غفور حیدری صاحب غائب ہوئے پھر واپس نمودار ہوئے، سارے لوگ پریشان تھے سینٹ کے اجلاس کے اندر، اور اس سے پہلے کیا کیا پیغامات گئے، کیا کیا پیغامات آئے، سب کو اندازہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے. اور آپ دیکھیے ووٹوں کا جو فرق ہے وہ بھی. اور دوسری طرف ایک افواہیں گرم ہیں کہ ثناء اللہ زہری صاحب کے بھائی اور ایک اور ان کے رشتہ دار شاید انہوں نے بھی ووٹ بلوچستان کے کہیں پلڑے میں کہیں پہ ڈالا ہے. تو وہ ایک ظاہری بات ہے کہ یہ صرف افواہیں ہیں. لیکن جو آپ بات کر رہی ہیں منیجے، دیکھیں یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ٹریلر ہے، فلم باقی ہے. یہ جو ٹریلر گٹھ جوڑ کا ہے یہ کہیں نہ کہیں عکاسی کر رہا ہے مستقبل کے 2018 کے انتخابات میں کہ کسی طرح کا گٹھ جوڑ ہو، ہنگ پارلیمنٹ آئے. لیکن اس سے پہلے 2-3 ایسے بڑے جو اقدام ہونے والے ہیں یا 2-3 ایونٹس آنے والے ہیں. ایک تو یہ کہ آنے والے ہفتوں کے اندر نیب ریفرنس کیسز میں جو فیصلہ آئے گا، سزا ہوتی ہے تو اس کا امپلیکیشن دوسری ہیں، سزا نہیں ہوتی تو اس کی امپلیکیشنز دوسری ہوں گی. اور ساتھ میں اس وقت کے اندر جو اس وقت تک اسکیجول ہے اس کے حساب سے کیئر ٹیکر سیٹ اپ یا انٹرم سیٹ اپ آئے گا. تو جب وہ آئے گا تو اس وقت تو ڈائنامکس دوسری ہوگی، سیاسی پھرکی اس طرح گھومی ہوئی ہوگی. اس وقت نواز شریف صاحب کے جو بینک کے اندر جو لوگ ہیں ان کے اکاؤنٹس خالی ہوتے نظر آئیں گے کہ وہ کہاں پہ جا رہے ہیں. سیاسی اکاؤنٹس کیا اتنے ہی رہیں گے. تیسری بات یہ کہ آنے والے دنوں کے اندر شہباز شریف صاحب آج جو لکھی ہوئی تقریر بیان کر رہے تھے کہ میرے بھائی کو انصاف ملنا چاہیے، بھائی انصاف نہیں ملنا چاہیے، رحم ملنا چاہیے. یہ آپ کریں کیونکہ انصاف ملے گا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جب تک اتھارٹی نہیں لیں گے، ایڈمنسٹریٹو پولیٹیکل ایک لیڈر کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں، جب تک وہ ایز پولیٹیکل ہیڈ یا پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے طور پہ نہیں دیکھیں گے. اس کے لیے انہیں اتھارٹی چاہیے، سبمسو. وہ جس طرح رہیں اپنے بڑے بھائی کے سامنے اگر ویسے ہی رہے اور وہی بیانیے کے ذریعے رہے تو پھر میرے خیال میں یہ خود جو ہے کہیں نہ کہیں کولیٹرل ڈیمیج نظر آئے گا ہمیں شہباز شریف صاحب کی صورت میں. نہیں آگے جا کے کیا ہوتا ہے اس پہ تو بات کریں گے، مگر جو آپ نے ہوا کے جھونکے کی بات کی ہے، میں عارف نظامی صاحب سے وقفے کے بعد پوچھوں گی کہ یہ جو جھونکا ہے ہوا کا، اس کا عام انتخابات ہو. ویلکم بیک ناظرین. عارف نظامی صاحب، آپ کو اگر یاد ہو تو اچکزئی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ایک بہت بڑی جنگ شروع ہو گئی ہے سیاسی اور غیر سیاسی قوتوں کے درمیان. اس سینٹ الیکشن سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو جنگ ہے ایک نئے مرحلے میں چلی گئی ہے اور اب جو بیٹل لائنز ہیں وہ کلیئرلی ڈرون ہو گئی ہیں، اسپیشلی after the chief of army staff gave a statement saying, and the GHQ gave a statement saying that we are standing behind the judiciary. نہیں وہ میں بھی تھا وہاں موجود. انہوں نے کہا تھا کہ جوڈیشری جو ہے وی ڈرا ریڈ لائن، ہم جوڈیشری انصاف کرے گی ہر حالت میں. وہ کافی لمبی بریفنگ تھی، اس میں بہت باتیں ہوئی تھیں. وہ کوئی 3.5 گھنٹے کی بریفنگ تھی. لیکن آپ کے جو سوال پہ میں واپس آتے ہوئے، اچکزئی ظاہر ہے ان کا ایک مخصوص نقطہ نگاہ ہے، ہمیشہ سے رہا ہے. لیکن جہاں تک میاں نواز شریف کا تعلق ہے، یہ دیکھیں یہاں ہمیشہ یہ پیٹرن رہا ہے کہ جس شخص کو نکالا گیا ہے اس کو واپس نہیں آنے دیا گیا الیکشن کے ذریعے. محترمہ بے نظیر بھٹو 2 دفعہ نکالی گئی، الیکشن میں آ رہی. میاں نواز شریف 2 دفعہ الیکشن نکالے گئے، پھر الیکشن میں آ رہے. اور اب بھی جو بھی یہ آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ہوا کا جھونکا یا
वो चाबी वाले खिलौने चल रहे हैं या क्या। वे डाइस इज वेरी हेवीली लोडेड अगेंस्ट मियाँ जी, द डाइस इज वेरी हेवीली लोडेड अगेंस्ट मियाँ नवाज शरीफ। ये नैब के केसेस में वो एक तो जिस तरह एविडेंस इकट्ठा किया गया वो काफ़ी ओवरवेलमिंग है, और उनको पूरा जेल भेजने का प्रोग्राम है उसके अंदर वो भी, और शायद मुझे लगता है कि उनकी साहबजादी को भी स्पेयर न किया जाए। एक बात ये है कि जो इलेक्शन है वो होंगे तो वक्त पे, लेकिन उसमें भी कुछ आगे पीछे हो सकता है कि उसमें कुछ दिन जो हैं 20-25 दिन आगे हो जाएं, लेकिन होंगे सही। लेकिन ये भी साथ साथ यानी मैं कोई ऐसी आपको इंकशाफ नहीं कर रहा कि जो ब्रीफिंग थी GHQ में आर्मी चीफ ने कहा कि इलेक्शन हम इंश्योर करेंगे कि फेयर एंड फ्री हों और लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिले। इसी तरह यही तकरीबन बात जो है अदलिया भी कह रही है कि जी हम फेयर एंड फ्री इलेक्शन करेंगे, लेकिन जिनको करनी चाहिए ये बात यानी कि इलेक्शन कमीशन, वो इस बारे में कुछ नहीं कह रहे। अब मेरे ख्याल से कोशिश तो यही है कि इस हेवी डाइस के बावजूद नवाज शरीफ साहब एक विक्टिमहुड के सहारे, आप तो कह रही हैं उनको शायद तकरीर करने से रोक दिया जाए, वो एक ऐसी हवा चलाएं कि अगर उनके पार्टी के लोग जो हैं टूट भी जाएं तो उनकी इतनी पॉपुलैरिटी हो, जिस तरह लोधरा में एक निस्बतन गैर मारूफ आदमी इलेक्शन जीत गया तो उनका ख्याल है कि शायद वो पूरा इतने भारी तरीके से मैंडेट हासिल करेंगे कि जिसके नतीजे में वो सारा कुछ जो है जो उसको क्या कहते हैं अदलिया के रिफॉर्म और वोट का तकद्दस और ये और वो, मतलब इसका मतलब वो ऐसी ड्रैकोनियन किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाएंगे जिसके लिए जो अवाम का मैंडेट है ये चीज़ें जो ना हो सके। लेकिन मैं बताऊं आपको कि दूसरी तरफ से इसको बड़ा फियरसली रेजिस्ट किया जाएगा, और ये अगली पार्लियामेंट जो है बहुत भी अगर आप कर लें तो ये कोशिश यही होगी कि ये हंग पार्लियामेंट हो या जिसके पास किसी के पास भी किसी को डिक्टेट करने की किसी इदारे को मेजॉरिटी ना हो। नवाज शरीफ का एक ज़माने में भारी मैंडेट था और आपने देखा कि उसका क्या नतीजा निकला था। जी मुजाहिद साहब, देखिए बात ये हो रही है आम इंतखाबात की कि ये होंगे नहीं होंगे। जिस तरह के लोग कह रहे हैं कि जी होंगे और हम इंश्योर करेंगे कि फ्री एंड फेयर हो, मगर सवाल ये उठता है कि ये फ्री एंड फेयर कैसे होंगे अगर नून लीग के लीडरान के ऊपर इंक फेंकी जाएगी, उनको जूते मारे जाएंगे, मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी साहिबजादी तकरीर नहीं कर पाएंगे, तो क्या वही उनके साथ होगा 2018 के इलेक्शन में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP के साथ इलेक्शन? या मैं आपकी इतला के लिए आज नवाज शरीफ इमरान खान का भी जूता फेंका गया जो अलीम खान को लगा, वो खाली नवाज शरीफ भी टारगेट नहीं है जूते के बाय द वे। जी, मगर कम से कम वो तकरीर तो कर ही सकते हैं और उनके ऊपर हमले भी नहीं होते जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP के ऊपर हुए 2013 में। मुजाहिद साहब जी हाँ, 2013 में जी मुनीर, एक तो खैर मेरे बड़े मोहतरम और सीनियर हैं और क्योंकि पंजाब में लाहौर, इस्लामाबाद और इन पर बड़ी गहरी नज़र है, इसलिए बेशतर बातें जो हमारे मेरे मोहतरम आरिफ निज़ामी साहब ने की बिल्कुल बजा तौर पर उन्होंने दुरुस्त कहा, और जो सियासी मंजराना इस वक्त है और जो बनने जा रहा है उसके बारे में उनकी आरा बल्कि नस्लें से उमन गाइडलाइन भी लेता रहा हूँ। तो ये जो कल के सेनेट के इलेक्शन में हुआ है, इसमें इससे ये बात तो साबित हो गई है कि गालिबन पहले तो सामने आकर जो कुछ किया करती थी हमारी सिविल मिलिटेंट इस्टेब्लिशमेंट, इससे ज़्यादा वो पीछे बैठकर कर रहे हैं और वो इस सेनेट के इलेक्शन में वाज़ेह हो गया। और ये शायद उससे पहले जो मैं ब्रेक से पहले सुन रहा था कि इसमें जो अचानक इस दौरान जो MMA का एक हंगामी इजलास होता है, यानी इस वक्त वोटिंग का अमल शुरू हो गया है, हल्फ उठा लिया गया है, और आपने जहाँ तक मुझे खबर मिली कि MMA का इजलास हुआ, यानी ये जो 4 और 6 वोट जो जमात इस्लामी और JOI जिन्होंने ऐलान किया था कि हम नवाज लीग को देंगे, ये 6 वोट हैं, उन्हीं के सबब ये जो इलेक्शन जो है पूरा जो है वो जो नताइज आप देख रहे हैं, अगर आप 6 कम कर दें 57 में तो 51 और 6 इसमें डाल दें तो 52 और एक आध सीट का और घर करे, तो ये पूरा इसमें उन तमाम लोगों ने, फरिश्तों ने पूरा मैं समझता हूँ रोल अदा किया। पाटा को तो एनब्लॉक डलवाने में ज़्यादा मुश्किलात भी नहीं थी,
ہمارے کراچی کے بھائی پہلے سے بیچارے تیار بیٹھے تھے کہ آؤ ہمیں خریدو, ہمیں جہاں چاہے تبدیل کر لو, لیکن ہمیں جگہ دے دو. تو جس طریقے سے اس پورے سینٹ کے الیکشن کو مینپولیٹ کیا گیا ہے وہ بڑی باریکی خوبصورتی سے, گو کہ اس میں وہ بہت ایکسپوز بھی ہو گئے ہیں. اب پاکستان کے لوگ اور انٹیلیجنسیا اور ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ ہم جو کچھ ہمارے سامنے ہوا ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ جیسے عارف نظامی صاحب نے کہا کہ یہ 2018 کے الیکشن میں جو ہنگ پارلیمنٹ لائی جا رہی ہے اس کا سامنے نقشہ آ رہا ہے. اور اگر آئندہ مستقبل میں پرائم منسٹر عمران خان ہو اور صدر حضرت پی ٹی یا پریال تارپور ہوں تو آپ کو حیرت کی بات نہیں ہونی چاہیے. اچھا, اگر ویسا آخری میں سوال آپ سے کروں گی, مختصر سا جواب دیجیے گا کہ ہم پارلیمنٹ کی طرف ہم واقعی میں جا رہے ہیں یا آپ اپسیٹ ہو سکتا ہے. اب نون لیگ کے پاس کیا آپشن رہ گئے, جس طرح کہ عارف نظامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف وہ عوام ہی ان کو بچا سکتی ہے, کیا یہ ایک تجزیہ ان کا لے لیا جائے یا کوئی اور طریقہ ہے؟ کیا مشاورت کے ساتھ, الائنسز کے ساتھ یہ معاملات بدل سکتے ہیں؟ مجھے دیکھیے جس طرح عارف نظامی صاحب نے کہا, میں بھی اس میٹنگ کے اندر تھا آرمی چیف کی, اور وہ آف دا ریکارڈ بریفنگ تھی, لیکن جب کانٹینٹ باہر آیا ہے اور آپ نے ایک اسپیسیفک ریفرنس سے بات کی ہے, جہاں تک کانٹیکسٹ میری سمجھ میں آیا تھا وہ یہ تھا کہ قانون اور آئین کے تابع ہیں, اور سپریم کورٹ قانون اور آئین کے مطابق اگر فیصلے کرتا ہے تو ہم اس کا احترام کریں گے اور اس کو سپورٹ کریں گے. یہ ایک بات ہوئی تھی ایک سوال کے جواب کے اندر. دوسری بات آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک آپ نے 2-3 دفعہ کہا کہ نواز شریف صاحب ان پہ پابندی لگنے والی ہے. ابھی تک تو نہیں لگے گی, تو اس پہ پھر بات کریں گے. میرا خیال ہے مجھے اب تک ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ, ہاں وہ جب لگے گی, تو میں کہہ رہا ہوں ابھی تک تو مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب ہر جگہ پہ خطاب کر رہے ہیں, ہر جگہ پہ پنجاب ہاؤس میں کر رہے ہیں, پورا پروٹوکول کے ساتھ کر رہے ہیں, نیب ریفرنس کے اندر جب حاضری دیتے ہیں. کیا نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ کے پاس اب کیا آپشنز رہ گئے؟ دیکھیں نون لیگ کے پاس آپشن ظاہری بات ہے کہ جو لگ رہا ہے پنجاب کے اندر ان کو کافی بھاری مینڈیٹ ملنے کا چانس ہے, اور پنجاب کے اندر